میں نے تمہیں قوت دی ہوئی ہے. کس لیے قوت دی ہے؟ کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو. اور یہ سانپ اور بچھو کون ہے؟ ابلیس کی گرائی ہوئی، جو ابلیس کی تاثیریں ہیں، قوتیں ہیں، بدروئیں ہیں، یہ سارے سانپ اور بچھو ہیں. خدا یسوع کہہ رہا ہے میں نے تم کو قوت دی ہوئی ہے. کیوں دی ہے؟ سانپ اور بچھوؤں کو کچلنے کے لیے دی ہے، اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آنے کے لیے دی ہے. تھوڑی نہیں، ساری قدرت پر. کئی دفعہ لوگ آپ کو آ کر کہیں گے، آ رہے تھے تو بات چل رہی تھی، تو بھائی ساتھ تھے ہمارے، رامشی تھا ساتھ، اور ساتھ بھائی دوسرے تھے، راجیش تھا. تو بات کر رہے تھے کہ بھوپے جب آتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں یار یہ کر لو وہ کر لو، بکرا دو. پھر بکرا دے دیا، کوئی 2-3 دن کے بعد پھر آ جاتے ہیں، یار نہیں کام تمہارا، پھر بکرا دو. کہتے دے دے کہ جب وہ نہیں نا کچھ کر پاتے تو کہتے یار یہ مجھ سے زور ہے، یہ مجھ سے نہیں نکلے گی، تم کسی جگہ اور دکھا دو. تو پھر وہ سب کھا پی کے چلے جاتے ہیں. تو یہ ہم آپس میں یہ بات کر رہے تھے کہ جب یسوع آتا ہے تو پھر اس سے کوئی زور آور ہے ہی نہیں ہے. ہاللیلویا، آمین. تو بات کیا سمجھنے والی؟ بات سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ اختیار کس کا ہے؟ یسوع کا ہے. اس نے کیا کیا؟ ہمیں دیا. یہ قدرت اس کی، اس نے ساری قدرت پر، کوئی قدرت یسوع کے سامنے بڑی نہیں ہے. یسوع مسیح سب سے بڑا ہے. کئی دفعہ لوگ آپ کو کہہ دیں گے پہلے سے یہ جو بدرو ہے بہت بڑی بدرو ہے، اس پہ بڑوں نے کام کیا لیکن نہیں نکلی ہے. آپ نے کہنا بھائی میں نے کیا کرنا ہے، یسوع نے کرنا ہے، یسوع کے نام سے اسے نکل جانا ہے. آمین. اور لکھا ہے دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر ہے. اب یہ بھی ایک بڑی زبردست بات ہے. آپ کا عقیدہ اس بات پہ ہونا چاہیے یسوع کے دیے ہوئے الفاظ پر کہ مجھے کسی چیز سے نقصان نہیں ہوگا. آج بدرو نکال کے اور رات سو نہیں سکا. جی کیوں نہیں سو سکے؟ وہ جو بدرو گھر آ گئی تھی. یسوع کہہ رہا ہے تمہیں ہرگز کسی چیز سے نقصان نہیں. اس ایمان کے ساتھ جائیں، اسی ایمان کے ساتھ بدرویں نکالیں، اسی ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں، واقعی آپ کو کسی بدرو سے نقصان نہیں پہنچے. یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے. جب بدروہیں آپ نکالیں تو پھر اس کے بعد ایک اور کام کریں، آپ ان لوگوں کو یسوع دے کر آ جائیں، ان کی زندگیاں یسوع سے بھر جائیں، وہ خالی گھر نہ رہیں. اگر خالی رہیں گے نا تو بدرو ساتھ اور لے کر آ جائے گی ساتھ، ایسے ہی ہے. لیکن اگر وہ یسوع سے بھر گئے، روح القدس سے، جس کے بارے میں بھی بپتسمہ کے بارے میں سیکھا، روح القدس کا بپتسمہ، روح سے بھر گئے تو پھر وہ بھی آپ کی طرح جو ہے بدروہوں کو جو ہے نکالنے والے بن جائیں. پچھلے دن ہم بات کر رہے تھے، دوست بیٹھے ہوئے، ہم کہہ رہے تھے کہ یہ شاگرد جو زندگی پکڑتے تھے، زندہ مچھلیاں پکڑتے تھے اور ان کے ہاتھوں میں کیا ہو جاتی تھی؟ مر جاتی تھی. لیکن یہی شاگرد مردہ لوگوں کو پکڑ رہے تھے اور وہ زندہ ہو رہے تھے ان کے وسیلے. کیسی بڑی زبردست بات ہے. تو آپ نے اور میں نے زندگی کو جاری کرنے والا بننا ہے. اور یہ کس طرح ہوگا؟ جب ہم روح القدس سے بھرے ہوئے گے، جب ہم جڑے رہیں گے یسوع کے ساتھ، جب ابلیس کے بہکاوے کو ہم سمجھ پائیں گے یہ میری زندگی کو نکالنا چاہتا ہے، یہ نہیں چاہتا میں بدل جاؤں، یہ نہیں چاہتا میں ترقی کروں، یہ نہیں چاہتا میں پر فضل اور پر قوت اور بااختیار زندگی گزاروں، یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے شکنجے میں پھنسا رہوں، میں بدروؤں میں پھنسا رہوں، میں قرضوں میں پھنسا رہوں. وہ اس کی یہ خواہش ہے کہ وہ ہم پر حکمران رہے، لیکن ہم نے اس پر حکمرانی کرنی ہے. آمین. نکالتے ہیں مرکز کی انجیل، یہاں پر ایک قدم آگے چلتے ہیں. یسوع مسیح کے پاس اختیار یسوع نے شاگردوں کو دیا، شاگردوں نے اختیار کو استعمال کیا. ایک قدم اور آگے چلتے ہیں، مرکز 16 باب 17 آیت. بڑے زبردست الفاظ ہیں. اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروہوں کو، کون؟ ایمان لانے والے. میرے اور آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جو ایمان لے کر آئے گا اس کے درمیان اس کے وسیلہ سے معجزے ہوں گے. جو ایمان لائے گا، لکھا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے. آمین آمین. نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا. وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو وہ جو اختیار ہے خدا یسوع مسیح نے اب سب اس کے شاگردوں کو دے دیا جو اس پر ایمان لے کر آئیں گے. جیسے ہم ایمان لے کر آئے ہیں
ہمیں یہ اختیار ملا ہوا ہے کہ ہم یسوع کے نام سے بدروہیں نکالیں. اور مجھے پتہ ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے سارے خداوند یسوع کے سورما ہیں، اور ہر کوئی نے کسی نے بھی یسوع کے نام سے بدروہوں کو نکالا ہوا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کے نام میں قدرت پائی جاتی ہے. اے زوردار تالیاں یسوع نام کے لیے بجائے، جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے، اور جس نام پر ہر ایک گھٹنا جھکنا ہے. آمین. اچھا، اب ایک اور بات ہے، ہمیں یسوع کے دیے اختیار کو استعمال کرنا ہے بڑے واضح طور پر. ہم نے بڑے واضح طور پہ، کئی لوگ آئیں گے جس طرح وہ بدرو سچ کہہ رہی تھی. آئیں نکالے ذرا اعمال کی کتاب 16 باب نکالے. وہ اپنی طرف سے سچ کہہ رہی ہے، لیکن پلوس سمجھ گیا تھا، وہ دیکھ گیا تھا روحانی آنکھوں سے یہ کیا ہے اندر، یہ ہے کیا. اعمال 16 باب 16 سے 18 آیت. جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے تو ایسا ہوا کہ ہمیں ایک لونڈی ملی. اب ایک بات ہم دعا کرنے میں مگن رہے، یہ بھی دعا کرنے کی جگہ پر جا رہے ہیں. اور جب آپ اعمال کی کتاب پڑھتے ہیں 3 باب، وہاں بھی لکھا ہے کہ وہ دعا کے لیے کیا کر رہے تھے، تیسرے پہر دعا کے گھنٹے میں جا رہے تھے. اور جب جاتے ہیں وہاں پر اپاہج ملتا ہے، اور پھر انہیں وہ کیا کرتے ہیں، شفا دیتے ہیں. تو دعا بہت ضروری ہے. دعا کے بغیر میں اور آپ جو ہیں وہ یسوع کے ساتھ جڑے نہیں رہ سکتے. اس کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ جڑے رہ سکتے ہیں. لکھا ہے جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے تو ایسا ہوا کہ ہمیں ایک لونڈی ملی جس میں غیب دان روح تھی. وہ غیب گوئی سے اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی. وہ پلوس اور ہمارے پیچھے آ کر چلانے لگی کہ یہ آدمی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں. اب یہ غلط بول رہی تھی، وہ بول تو سچ بول رہی تھی کہ یہ خدا تعالیٰ کے بندے ہیں، نجات کی راہ دکھا رہے ہیں ہم. وہ بہت دنوں تک ایسا ہی کرتی رہی. آخر پلوس سخت رنجیدہ ہوا اور پھر کر اس روح سے کہا کہ میں تجھے یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں، اس میں سے نکل جا. اور وہ اسی گھڑی نکل گئی. آمین آمین. ہمیں پلوس کی طرح کرنا ہے، اختیار کو استعمال کرنا ہے. ہم نے ڈسرن کرنا ہے. جو روح کی نعمتیں ہیں نا، ان میں روحوں کے امتیاز کی نعمت بھی ہے. آپ نے روح کو پہچاننا ہے. روحانی شخص پرکھ لیتا ہے، آپ نے پرکھنا ہے اور اپنے حکم دینا ہے کہ یسوع مسیح کے نام سے نکل جا. اور وہ کیا کرے گی، نکل جائے گی. آج چرچ میں بہت ساری بدروہیں ہیں جن کا ہم صرف انسانی عقل کے ساتھ سامنا کر رہے ہیں، معاملات کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یسوع کے نام سے ان بدروہوں کا نام لے کر انہیں ڈانٹنا ہے. نکلو یسوع مسیح کے نام سے نکلو. آپ کسی گاؤں میں جاتے ہیں، آپ کی مخالفت ہو رہی ہے، یسوع مسیح کے نام سے مخالفت کی روح نکل اس علاقے سے، بھاگ جائے گی خود ہی. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. کلام نہیں، دل آزاد نہیں ہو رہے. یسوع کے نام سے دل آزاد ہو، عقل آزاد ہو، کلام کی سمجھ آنا شروع ہو جائے، کلام کی سمجھ آ جائے گی، ذہن آزاد ہو جائیں گے. آپ نے استعمال کرنا ہے اختیار کو. ہم نے اس اختیار کو استعمال کر کے آگے بڑھنا ہے. لوکا 11 باب اس کی 24 سے 26ویں آیت نکالیں. لوگوں کو روح القدس سے بھرنے کی ضرورت ہے. یسوع کو قبول کرنے اور روح القدس سے بھرنے کی ضرورت. اگر آپ چاہتے ہیں یہ آگ بڑھتی جائے، یہ آگ کا لاؤ بڑھتا جائے، اور پورا سندھ اور پورا پاکستان اور پھر یہاں سے دنیا کی لپیٹ میں آئے. میں بڑے لیول پہ سوچتا ہوں، میں چھوٹے لیول پہ نہیں سوچتا. میں یہ نہیں سوچتا کہ ماروری یا پارکڑی یا پنجابی کلیسیا کہیں دنیا میں جا کر منادی کر سکتی ہے. میں یہ سوچتا ہوں اگر ابتدائی کلیسیا جو ہے دنیا میں جہاز ہونے کے بعد نہ ہونے کے باوجود منادی کر سکتی ہے، تو آج بھی ہماری کلیسیا منادی کر سکتی ہے، دنیا میں جا کے منادی کر سکتے. لیکن اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ ہمیں اس پیٹرن پہ چلنا پڑے گا. لوگ یسوع کو قبول کریں اور روح القدس سے بھریں، یسوع کو قبول کریں اور روح القدس سے بھریں، یسوع کو قبول کریں اور روح القدس سے. پھر روح القدس خود ان کی رہنمائی کرے گا. بولنے والے تم نہیں ہوگے بلکہ میرا روح ہوگا. روح انہیں سکھائے گا کیا بولنا ہے، کہاں جانا ہے. اگر روح القدس حبشی خواجہ کے پاس لے کے جا سکتا ہے تو روح القدس ہمیں بھی کہیں نہ کہیں لے کر جا سکتا ہے. تو پھر روح القدس ہمیں بتائے گا. ہاں جی، لوکا 11 باب اور اس کی 24ویں سے 26ویں آیت لکھا ہے جب ناپاک روح آدمی سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے، اور جب نہیں پاتی تو کہتی ہے کہ میں اپنے اسی گھر میں لوٹ جاؤں گی جس سے نکلی ہوں. اور آ کر اسے جھڑا ہوا اور راستہ پاتی ہے، اور پھر جا کر اور 7 روحیں اپنے سے بری ہمراہ لے آتی ہے، اور وہ اس میں داخل ہو کر وہاں بستی ہیں، اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی خراب ہو جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے ایمانداروں؟
میں اور آپ سب خدام ہیں، یہاں پر لیڈرز ہیں، اور ہم خدا کے فضل سے مسیح کے بدن کی ترقی کر رہے ہیں قوموں میں، امتوں میں۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، صرف یسوع کا کلام نہ سنائیں، وہ یسوع کو قبول کریں اور اس کے بعد روح القدس سے بھر جائیں، آگے تک جائیں، دعائیں کریں ان کے ساتھ، وقت گزاریں ان کے ساتھ، انہیں روح القدس کے بارے میں جیسے آج ہم نے سیکھا ہے سکھائیں، اور پھر دعا کریں ان کے ساتھ۔ اور میرا ایمان ہے جب وہ روح القدس سے بھرے ہوئے ہوں گے تو خالی نہیں ہوں گے، جب خالی نہیں ہوں گے تو وہ بدرو آئے گی، دیکھے گی بھی، لیکن آگے جناب وہ خالی جب نہیں دیکھے گی تو پھر کیا کرے گی؟ بھاگ جائے گی، اور پھر ساتھ کو لانے کے بجائے ساتھ کو بتائے گی جا کر بھائی وہ شخص بڑا شکتی شالی ہے، وہ عام بندہ نہیں ہے۔ آمین، وہ شخص عام بندہ نہیں ہے، وہ بڑا خدا کے روح سے بھرا ہوا ہے، ادھر نو نہیں جانا، کدھر ادھر جا کے وقت چپے ہو۔ آمین۔ اچھا، پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بدروئیں ہیں، جو مسائل پرابلمز جو وہ کریٹ کرتی وہ کیا ہے۔ لوکا 13 باب اس کی 11 آیت، لوکا 13 باب اس کی 11 آیت۔ اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدرو کے باعث کمزوری تھی۔ اب یہ کمزوری کس وجہ سے ہے؟ بدرو کی وجہ سے۔ تو بیماریاں بدروہیں بھی لگا سکتی ہیں۔ ہم ایک شخص کے لیے دعا کر رہے تھے اور پتہ چلا کہ وہ 7 سال سے مفلوج ہے، اور بدروہیں کہہ رہے تھے ہم نے اسے فالج کیا ہو 7 سال سے، اور اسے پتہ نہیں، وہ دوائیاں لیتا جا رہا ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اور جب دعا ہوئی اس کے لیے 7 سال کے بعد کئی مینیفیسٹیشن ہوئی، دعا کی گئی، تو بدروہیں بولنا شروع ہو گئی کہ ہم نے 7 سال سے اس کو مفلوج رکھا ہوا ہے۔ تو بدروہیں بیماریاں کوز کرتی ہیں، وہ بیماری لے کر آتی ہیں۔ جو 11ویں آیت ہم نے پڑھے، مرکز 9 باب 25 آیت، مرکز 9 باب اور اس کی 25 آیت۔ کیا لکھا ہے یہاں پر؟ لکھا ہے جب یسوع نے دیکھا کہ لوگ دوڑ دوڑ کے جمع ہو رہے ہیں تو اس ناپاک روح کو جھڑک کر اس سے کہا، اے گنگی بہری روح۔ تو وہ گنگا پن کس کی وجہ سے تھا؟ بدرو کی وجہ سے۔ اس نے بیماری کو کوز کیا ہوا تھا، بیماری کی وجہ وہ بدرو تھی اس گنگے پن کی، جس طرح اس کبڑے پن کی وجہ بدرو تھی، اسی طرح وہاں پر بھی ہے۔ دوسرا تیموتھیوس 1 باب اس کی 7ویں آیت، دوسرا تیموتھیوس 1 باب اس کی 7ویں آیت لکھا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ آمین۔ تو روح جو ہے، بدروح جو ہے، وہ دہشت بھی پیدا کر دیتی ہے، خوف پیدا کر دیتی ہے، اور خوف جو ہے وہ ابلیس کو آپ کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ اس لیے تو کئی دفعہ بچے ڈر جائیں تو اس کے بعد بدروح گرفتار ہو جاتے ہیں کہ وہ بدروح نے اس پر کیا کر لیا؟ قبضہ کر لیا ہے۔ تو اس لیے خوف کو اپنے پاس خوف بھی کریٹ کیا جا رہا ہے بدروحوں کے وسیلہ سے۔ یہ تو صرف تھوڑی سی مثالیں میں نے دی ہیں، اور بہت سارے تجربات آپ کو ہوئے ہوں گے اور آپ نے دیکھے بھی ہوں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کلیسیا کو آج بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ایماندار یسوع کے دیے ہوئے اختیار کو استعمال کریں اور لوگوں کو بدروحوں کے، بیماریوں کے اور ابلیس کے کاموں سے چھڑائیں۔